بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے زبان کی دعا رب کی عطا۔ یہ کہانی ایک سادہ دل مگر محنتی آدمی کی ہے جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ غربت، محنت اور آزمائشوں میں گزارا۔ اس کے لیے غربت صرف پیسے کی کمی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا احساس تھا جو انسان کو ہر لمحہ یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے بھی محتاج ہے۔ یوسف ہر روز فجر سے پہلے اٹھ جاتا۔ جب آسمان پر اب بھی ہلکی سی سفیدی ہوتی تو وہ اپنے کھیتوں کی طرف روانہ ہو جاتا۔ اس کے ہاتھ سخت محنت کی وجہ سے کھردرے اور زخمی تھے۔ وہ زمین کو ہل چلاتا، بیج بوتا اور فصلوں کو پانی دیتا۔ سورج کی تیز دھوپ اس کے سر پر ہوتی مگر وہ بغیر شکایت کے کام کرتا رہتا۔ اس کی خواہش کبھی بڑی دولت یا محل نہیں تھی، وہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ اس کی محنت سے اس کی بیوی کو 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جائے۔ وہ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹے سے مٹی کے گھر میں رہتا تھا جس کے آس پاس خشک میدان اور دور تک پھیلا ہوا صحرا تھا۔ ہر شام جب وہ تھکا ہارا واپس آتا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا ہوتا جس میں بس اتنا کھانا ہوتا جو دونوں کے لیے کافی ہوتا۔ اس کے چہرے پر پسینہ ہوتا مگر وہ ہمیشہ مسکرا کر اپنی بیوی کا حال پوچھتا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور ہمیشہ کوشش کرتا کہ غربت کا دکھ اس کے چہرے پر ظاہر نہ ہو۔ اس کے دل میں ایک ایسی کمی تھی جو اسے اندر ہی اندر بے چین رکھتی تھی۔ سالوں گزر گئے مگر اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت نہیں دی۔ یوسف نے کئی بار حکیموں اور دیسی طبیبوں سے مشورہ کیا۔ وہ دور دور کے گاؤں تک گیا مگر ہر جگہ اسے ایک ہی جواب ملا، تمہاری بیوی کا علاج ایک نایاب جڑی بوٹی سے ہو سکتا ہے مگر اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہ سن کر یوسف کے دل پر بوجھ سا پڑ جاتا۔ وہ سوچتا کہ جو آدمی مشکل سے روز کا کھانا کماتا ہو وہ اتنی مہنگی دوا کیسے خرید سکتا ہے۔ شروع میں اس کی بیوی صابر تھی۔ وہ یوسف کو تسلی دیتی اور کہتی کہ اللہ بہتر کرے گا مگر وقت کے ساتھ اس کا دل بدلنے لگا۔ وہ گاؤں کی امیر عورتوں کو دیکھتی اور سوچتی کہ ان کی زندگی کتنی آرام دہ ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں ناراضگی پیدا ہونے لگی۔ اب وہ اکثر یوسف سے شکایت کرتی، ہم کب تک ایسے ہی رہیں گے؟ کیا ہماری زندگی کبھی نہیں بدلے گی؟ یہ الفاظ یوسف کے دل کو زخمی کرتے مگر وہ خاموش رہتا۔ ایک دن وہ بازار سے واپس آئی تو اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ یوسف کے سامنے بیٹھی اور بولی، آج میری ملاقات ایک بڑے سوداگر سے ہوئی۔ یوسف نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سوداگر بہت دولت مند تھا۔ اس کے پاس بڑے بڑے باغات اور دکانیں تھیں۔ اس کی 2 بیویاں تھیں مگر اسے اولاد نہیں تھی۔ وہ ایک اور شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ شاید اللہ اسے بیٹا عطا کر دے۔ اس دن کے بعد یوسف کی بیوی کا رویہ مزید بدل گیا۔ وہ اکثر سخت لہجے میں بات کرنے لگی، تم نے مجھے کیا دیا ہے؟ نہ گھر، نہ آسائش، نہ مستقبل۔ یوسف یہ سب برداشت کرتا رہا۔ پھر ایک سرد رات آئی۔ یوسف کھیت سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں صرف چند سوکھی روٹیاں تھیں۔ جیسے ہی وہ گھر کے دروازے پر پہنچا اس کی بیوی سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ اس نے سیدھا کہا، یوسف، میں اب اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ میں تم سے طلاق چاہتی ہوں۔ یہ سن کر یوسف کا دل جیسے رک گیا۔
وہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں ان سالوں کی ساری محنت اور یادیں گھومنے لگیں، مگر آخر کار اس نے آہستہ سے کہا، اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو ٹھیک ہے، طلاق۔ وہ عورت بغیر پیچھے دیکھے اس امیر سوداگر کے پاس چلی گئی۔ یوسف اپنے مٹی کے گھر میں اکیلا رہ گیا۔ دن گزرنے لگے، گھر کی خاموشی اسے ہر لمحہ اس کی تنہائی کا احساس دلاتی تھی۔ ایک دن وہ کھیت میں کام کر رہا تھا کہ اسے دور سے ایک کمزور سا کتا نظر آیا۔ وہ بہت نحیف تھا اور بھوک سے کانپ رہا تھا۔ یوسف کے پاس اس دن صرف ایک روٹی تھی۔ اس نے کچھ لمحے سوچا، پھر اس نے روٹی کا آدھا حصہ توڑا۔ لے دوست، اللہ کے نام پر کھا لے۔ کتا فوراً کھانے لگا۔ کھانے کے بعد وہ یوسف کے ارد گرد گھومنے لگا، پھر آہستہ آہستہ چلنے لگا جیسے کسی طرف بلا رہا ہو۔ یوسف بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ دونوں کافی دیر تک صحرا کی طرف جاتے رہے۔ آخر کار وہ پرانے پتھروں کے ایک ڈھیر کے پاس پہنچے۔ کتا ایک خاص جگہ کھودنے لگا۔ یوسف نے بھی زمین کھودنی شروع کی۔ کچھ دیر بعد اسے تانبے کا ایک چھوٹا سا صندوق ملا۔ اس نے اسے کھولا تو اندر ایک پرانا نقشہ تھا۔ یوسف نے کئی دن اس نقشے کو سمجھنے میں گزارے۔ آخر کار وہ ایک پرانے کھنڈر تک پہنچا جہاں زمین کے نیچے ایک خفیہ راستہ تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ وہاں سونے کے سکے، جواہرات اور قیمتی خزانے سے بھرے صندوق موجود تھے۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو نے ایک چھوٹی سی نیکی کا اتنا بڑا بدلہ دیا، مگر اس نے صرف اتنا خزانہ لیا جتنا اس کی زندگی سنوارنے کے لیے کافی تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ یوسف اب دولت مند ہو چکا تھا، مگر اس کا دل ویسا ہی نرم اور عاجز تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، ہمیشہ اس دن کو یاد رکھتا جب اس نے ایک بھوکے کتے کو روٹی دی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس کی ملاقات ایک نیک دل عورت سے ہوئی۔ وہ اس کی دولت سے متاثر نہیں تھی، بلکہ اس کے کردار سے متاثر تھی۔ ان دنوں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ کچھ وقت کے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی۔ یوسف نے اس کا نام روشنی رکھا، کیونکہ وہ اس کی زندگی میں اندھیرے کے بعد آئی تھی۔ دوسری طرف اس کی پہلی بیوی کی زندگی خراب ہو چکی تھی۔ وہ سوداگر جس کے لیے اس نے یوسف کو چھوڑا تھا، چند سال بعد بھی اس کو طلاق دے بیٹھا۔ ایک دن وہ یوسف کے گھر آئی۔ اس کے کپڑے پرانے اور آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، یوسف، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ یوسف نے سکون سے جواب دیا، معاف کرنے والا اللہ ہے، مگر کچھ فیصلے واپس نہیں آتے۔ وہ عورت سر جھکا کر واپس چلی گئی۔ یوسف گھر کے اندر گیا جہاں اس کی بیوی مسکرا رہی تھی اور اس کی بیٹی روشنی اس کی طرف دوڑ کر آئی۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، الحمدللہ، اصل خزانہ سونا نہیں بلکہ سچا دل اور سچا گھر ہوتا ہے۔ اور یوں یوسف کی کہانی ختم ہوتی ہے، مگر اس کا سبق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اور جو رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔